بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران تنظیم نافع، محترم اساتذہ کرام، شرکائے مجلس، عنوان آج کی گفتگو کا جو دیا گیا ہے وہ پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے راہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں تعلیم کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نے بطور تمہید بس ایک دو آیتیں تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں تو نالج کو اور علم کو اور حکمت اور دانائی کو اور وزڈم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور دیتے ہیں حکمت، دانائی۔ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ یہاں مراد کتاب و سنت کا علم ہے، لیکن حکمت دانائی کو بھی کہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کسی کو بھی یہ دانائی اور یہ علم دیا گیا تو اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اور دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ ایک عظیم نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اور یہ نبی اور یہ رسول پڑھتا ہے اور تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے اللہ کے کتاب کی آیات کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور بے شک یہ لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ علم اگر آپ اس کو کلاسیفائی کرنا چاہے ایک خاص اینگل سے، ایک خاص زاویے سے، تو آپ اس کو دو عنوانات کے تحت تقسیم کر سکتے ہیں، اور دونوں اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ ایک ہے وہ علم جس کا تعلق انسان کے مقصد حیات سے ہے، پرپز بیہائنڈ دا کریشن آف مین کائنڈ، مقصد تخلیق انسان بلکہ مقصد تخلیق انس و جن۔ تو ایک تو وہ نالج ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جس کا تعلق ذریعہ حیات سے ہے، وسیلہ حیات سے ہے۔ اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں میڈیسن ہے، میڈیکل سائنس کی تعلیم ہے، اس میں انجینئرنگ کی تعلیم ہے۔ حیات اور زندگی کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پر جن علوم کی ضرورت ہے، ایک وہ علوم ہے اور دوسرا وہ علم ہے جس کا تعلق مقصد حیات سے ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس میں افضلیت تو ظاہر ہے کہ مقصد حیات کو حاصل ہے یہ، لیکن یہ دونوں علوم مطلوب ہیں۔ اب یہ بات کہ یہ جو تزکیہ ہے اور یہ جو کردار سازی ہے اور تطہیر ہے اور تربیت ہے، کیا یہ اس تعلیم کا ایک جز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا موضوع ہے اسلامائزیشن، اسلام۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ علوم
کہ اندر مقصد کیا ہونا چاہیے بنیادی طور پر. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت اور تزکیہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ صحیح تصور نہیں ہے. کیونکہ علم جو ہے اس کا مقصد محض فراہمی معلومات نہیں ہے، انفارمیشن ٹرانسفر کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے. اس سے آپ معلومات تو منتقل کر سکتے ہیں، لیکن تربیت اور تطہیر اور تزکیہ یہ اس تعلیم کا ایک جز ہے اور لازمی جز ہے. قرآن کریم کی آیات سے ایک آیت تو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اس میں جو 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہے اس میں ایک ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ کے رسول تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم میں آیت ہے اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فرعون کے پاس جاؤ، یہ بڑا باغی ہے، سرکش ہے، اس کو بتاؤ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، کیا تزکیہ مطلوب ہے؟ تو کئی دلائل ہیں کہ تزکیہ ایک ایسینشل پارٹ ہے، ایک جز ہے بڑا اہم تعلیم کا. یہی وجہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں یہ جو منسٹریز ہیں تعلیم کی، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے نام تجویز کیا ہے وزارت التربیہ، وزارت التعلیم والتربیہ. جن کو اتفاق ہوا ہے جانے کا یا جنہوں نے کوئی پڑھنے کا موقع ملا ہے ان کی منسٹریز اور ان کے نظام وغیرہ، اب کتنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کا جو ٹائٹل ہے ان کی منسٹری کا، ایجوکیشن منسٹری کا، تو وہ وزارت التعلیم صرف نہیں ہے، اس کا نام ہے وزارت التعلیم والتربیہ. تو تربیہ اور تزکیہ اس کا پارٹ ہے، اس کا اہم حصہ ہے، اس لیے اس کا نام ہی یہ تجویز کیا گیا ہے. اور یہ جو مغربی ممالک میں بھی تصور ہے استاد کا، جو معلم ہے، ٹیچر ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مینٹور کا، جس کو مربی کہتے ہیں. تو مغرب میں بھی مینٹور کا تصور موجود ہے، مربی کا، کہ وہ محض ٹیچر نہیں ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے اسلامائزیشن آف نالج اور تعلیم کی اسلامائزیشن، میں صبح تشریف لائے تھے 2 ہمارے ساتھی، تو میں نے کہا کہ یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کی جگہ زیادہ مناسب ٹائٹل اور مناسب عنوان جو ہے وہ ہے اسلامی علوم کی تشکیل نو، ریکنسٹرکشن آف ایجوکیشن، ریکنسٹرکشن آف یا اسلامک ریکنسٹرکشن آف ایجوکیشن، تشکیل نو، اسلامی علوم کی اسلامی تشکیل نو. اسلامائزیشن آف نالج کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ممکنہ طور پر آ سکتی ہے. وہ یہ کہ کیا جو مغربی علوم ہیں یا مغرب زدہ علوم ہیں، اور ان علوم میں آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ الحاد پر مبنی تصورات بھی موجود ہیں، تو کیا اس کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک کیا جا سکتا ہے؟ یا اس کو اسلامائز کرنے کا ذمہ داری اٹھانے والا، کام کرنے والا کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر ویسٹرن تھاٹ سے کوئی متاثر ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو اسلام کہے اور اسلامائز کہے، لیکن وہ اسلام کے تصور ہی کے خلاف ہو. تو بہتر جو عنوان ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن ان اسلامک پرسپیکٹیو. آپ یہ کہہ دیں کہ تعلیم کی اسلام تشکیل نو، اسلامی لحاظ سے، تو یہ زیادہ مناسب ٹائٹل بن سکتا ہے. اب یہ جو تشکیل نو ہے تعلیم کی اسلامی لحاظ سے، اس کا مقصد بنیادی طور پر کیا ہے؟ صاف
اور مختصر الفاظ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے طلباء اور طالبات تیار ہو جائے، ایک نظام تعلیم سے ایسے اسٹوڈنٹس میل اینڈ فیمیل طلباء اور طالبات تیار ہو جائے جو فیوچر میں اور اس وقت بھی عملی مسلمان بن سکے، پریکٹسنگ مسلم بن سکے۔ یہ نظام اس کو اس قابل بنائے کہ کانسیپٹ اس کا درست ہو اور اس کانسیپٹ کے نتیجے میں ٹریننگ اور تربیت ایسی ہو کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہو، رسمی اور اسمی مسلمان نہ ہو، وہ عملی مسلمان بنے۔ اب یہ جو مقصد ہے اس تشکیل نو کا، یہ تعلیمی نظام کے کسی خاص جز اور حصے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سسٹم میں تو کئی اجزاء ہے، کئی پارٹس ہیں اس کے، کسی ایک حصے کے اچیو کرنے سے آپ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ تمام اجزاء اس کو اپنے سامنے نہ رکھیں اور اس کے اندر وہ تبدیلی آپ نہ لائیں۔ یہ تمام اجزاء میں ایک اہم جز جو ہے وہ انتظامیہ ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر اکثر پرائیویٹ سکولز کے ساتھ ان کا کام ہے نافع کا، پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، تو اس حساب سے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اگر سرکاری بھی ہو، پبلک سیکٹر میں بھی ہو، تو ظاہر ہے کوئی ایڈمنسٹریشن تو ہوتی ہے۔ تو انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، اس کے ساتھ پرنسپل آپ کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹر کہہ سکتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا ٹیچر اور استاد اس کا دوسرا اہم حصہ ہے۔ تیسرا اس کا نصاب اور سلیبس اس کا اہم پارٹ ہے۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ طالب علم ہے۔ اس کا ایک اور الگ حصہ نظام تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں ہے، اور اس کا ایک اور اہم جز وہ انوائرمنٹ آف دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ آپ کے اسکول، آپ کے کالج، آپ کے تعلیمی ادارے کا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ایڈریس کریں گے تو تب آپ کو نتائج ملیں گے اور تب آپ کو کامیابی ہوگی، اور تب آپ کہہ سکیں گے کہ میں ایک تشکیل نو کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں اور اپنے اس مقصد کو اچیو کرنے کی طرف میں نے ایک سفر شروع کیا ہے۔ اب یہ جو تشکیل نو ہے اس نظام تعلیم کی، اس ایک ایک پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ امپارٹ کرتے ہیں نالج کو۔ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو عملاً ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں، کہ ٹیچر کی اہمیت کیا ہے اور انتظامیہ۔ ظاہر انتظامیہ جس ٹیچر کو اپوائنٹ کرتی ہے، اگر ان کا ذہن درست ہے اور ان کے سامنے ایک منہج ہے، تو وہ اپوائنٹمنٹ کے وقت صرف اس چیز کو مد نظر نہیں رکھے گی کہ یہ اپنے فن میں اور اپنے فیلڈ میں کتنا ماہر ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ہونا چاہیے۔ آپ میتھمیٹکس کے لیے ایک ٹیچر رکھتے ہیں، انگلش لینگویج کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ کتنا کس لحاظ سے نظریہ اسلام اور اپنے عقیدے کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ اس استاد کی اپنی تربیت کیا ہے؟ وہ انٹرویو کے وقت، وہ اس کو ایک جاب اسائن کرتے وقت یہ انشور کرائے گا کہ اس کا ذہن کیا ہے، کیونکہ اسی نے تو امپارٹ کرنا ہے نالج کو۔ تو اس لیے ایک ایک چیز کو ایلیبوریٹ کرنے کی آپ کو ضرورت آپ کے سامنے نہیں ہے کہ انتظامیہ کی اہمیت کیا ہے اور ٹیچر اور انوائرمنٹ اور ماحول۔ مجھے یاد ہے جب میں ملیشیا میں پی ایچ ڈی میں میری انرولمنٹ ہوئی، تو ہمیں جو سپروائزر دیا گیا وہ ملیشین تھا، لیکن پی ایچ ڈی اس کی انگلینڈ سے تھی، ایک یونیورسٹی سے۔ تو 4-5 اسٹوڈنٹس ہم اس کے ساتھ تھے، تو اس نے ایک دن ہم سب کو بلایا کہ مجھے ویسے آپ کے ساتھ ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے۔ تو ایک ایک کو بلاتے رہے جس طرح انٹرویو ہوتا ہے، حالانکہ ہماری ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو گئی تھی، وہ ہمیں انہوں نے الاٹ کر دیا تھا کہ یہ آپ کے سپروائزر ہیں۔
تو جب میں گیا تو اس کے سامنے اس طرح ایک بورڈ تھا، آفس تھا، اس کے آفس میں پیچھے ایک وائٹ بورڈ لگا ہوا تھا چھوٹا سا. اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت کے مصادر کون کون سے ہیں. میں انتظامیہ کی اور اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپوائنٹمنٹ کریں گے تو کس لحاظ سے کریں گے. اب وہ استاد ہے ہمارا، سپروائزر ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھنا چاہتے کہ ہمارا ذہن کیا ہے. تو اس نے کہا کہ مصادر کیا ہے شریعت کے، اسلام کے. تو میں نے کہا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ 4 مصادر ہیں: سورسز آف اسلامک لا، شریعہ، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. اس نے کہا یہ اجماع اور قیاس کو تو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، یہ بتائیے کہ یہ حدیث بھی سورس ہے. میں نے کہا بالکل. تو وہ جو بورڈ تھا، اس بورڈ پہ اس نے ایک دائرہ بنایا تھا اور اس دائرے میں لکھا تھا اس نے ABCD اس طرح. اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دائرہ ہے اس میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو A لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک فرد بیٹھا ہوا ہے. چھوٹے بچے کھیل کھیلتے تھے ہم تو کہتے تھے کہ یہاں ایک بچہ بیٹھتا تھا شروع میں، ساتھ دوسرا، ساتھ تیسرا. تو وہ جو شروع والا ہے بچہ، وہ دوسرے کے کان میں ایک جملہ ٹرانسفر کرتا تھا، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی جملہ اس کے کان میں کہتا، اور یہ گیم ہوتا کہ یہ جملہ آپ نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے. تو کہتا کہ وہ جو جملہ ہوتا تھا وہ بیچ میں سفر کرتے کرتے جب آخر تک پہنچتا تو وہ بات نہ رہتی جو شروع والے آدمی نے کی تھی. بیچ میں تیسرے فرد نے کوئی چیز بھول گیا، کوئی حصہ اس کا، چوتھا فرد نے کچھ ایڈ کر لیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہے یہ بالکل وہی احادیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی؟ یہ تو ہمیں ٹرانسمٹ ہوئی ہے ان رجال کے ذریعے. اس کے ساتھ تو میں نے جو بات چیت کی وہ الگ مسئلہ ہے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ذہن لے کر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جج کر رہا تھا اپنے سٹوڈنٹس کو. وہ دیکھ رہا تھا کہ میرا سٹوڈنٹ کس لیول کا ہے. تو خیر اس کے ساتھ تو جو بات چیت ہوئی وہ ہوئی. میں نے کہا جی یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ بچوں کا ایک کھیل ہم کھیلتے تھے، تو میں نے کہا حدیث کا میدان کھیل نہیں ہے بچوں کا، بلکہ یہ جس کو آپ ABCD کہتے ہیں اس کو ہم روات کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح، سائنسز آف حدیث میں اور علوم الحدیث میں. یہ نریٹرز ہے، روات ہے، اور اس ایک ایک راوی کو پھر جج کیا جاتا ہے، اور علم الرجال ہے اور علم الجرح والتعدیل ہے. وہ جو کچھ بات چیت ان کے ساتھ ہوئی، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ جج کر رہا تھا کہ مجھے کس سے پالا پڑا ہے، کون سا میرا طالب علم ہے، کس ذہن کا ہے. تو جب ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے استاد کو اور ٹیچر کو، تو ہمیں تو لازماً اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی تربیت کیا ہے. جس کے حوالے میں پورے کلاس کر رہا ہوں، پورے سٹوڈنٹس اس کے حوالے ہیں، تو میں بہترین سے بہترین نصاب بھی بنا دوں تو پڑھانے والا کون ہے؟ تو اس لیے ایک ایک چیز کی اہمیت. اگر آپ کا نصاب زیادہ مضبوط نہ بھی ہو لیکن ٹیچر مضبوط ہو تو وہ کمزور نصاب سے بھی بڑا کام لے سکتا ہے. اور اگر آپ کا نصاب بالکل زبردست بنا ہوا ہے، اسلامی تناظر میں بنا ہوا ہے، اس کے جو بکس ہیں، ٹیکسٹ بکس، وہ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن استاد کا ذہن ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس میں سے بھی بات نکال سکتا ہے. تو بہرحال ایک ایک پر بات کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہ ایک ایک چیز جو ہے یہ نظام تعلیم کے ساتھ لنکڈ ہے اور کنیکٹڈ ہے. اب میں اگلی بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں کہ یہ جو تشکیل نو ہے، جو ریکنسٹرکشن ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے. اس کا سب سے پہلا اصول اسلامی تناظر میں اگر ہم بات کریں وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس تشکیل نو کی بنیاد قرآن و سنت ہو. بیک ٹو دا روٹس جو کہا جاتا ہے، بیک ٹو دا روٹس، اپنے روٹس کی طرف جاؤ. تو اس کا اصول، بنیادی اصول وہ قرآن و سنت ہو، کیونکہ ہر قوم اور جو تہذیب ہے اس کی بقا کا انحصار وہ اس کے نظریے حیات سے متعلق ہے. جو اس کا نظریہ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو ایک اصول تو یہ ہے. دوسرا اصول اس سفر کا اور اس تشکیل نو کا جو انہوں نے اسلامائزیشن کا ٹائٹل رکھا ہے، اور میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ریکنسٹرکشن آف ایجوکیشن ان اسلامک پرسپیکٹو. تو دوسرا اصول جو ہے وہ ہے وحدت تعلیم کا تصور. یہ جو ثانویت ہے، دوہرا نظام ہے،
اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ثانویت سے مراد یہ ہے دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تعلیم سارا کا سارا ایک ہے، اور میں نے شروع میں بتایا کہ ایک مقصد حیات سے متعلق ہے اور ایک ذریعہ حیات سے متعلق ہے، اور دونوں ضروری ہے۔ تیسرا اصول جو ہے وہ اس پورے سفر کا اور اس پورے ریکنسٹرکشن کا، وہ یہ ہے کہ یہ تعلیم بذات خود مقصد نہیں ہے، یہ فی نفس ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ تربیت اور تطہیر نفس کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ پوری آپ کی جو تربیت گاہ ہے، پورا آپ کا جو سفر ہے، نافع کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنا ایک کام کر رہے ہیں، یہ ہے بنیادی چیز کہ اگر آپ نالج کو اور علم کو کمال سمجھنے لگے تو یہ یونانیوں کا فلسفہ تو رہا ہے کہ علم بذات خود کمال ہے، لیکن بذات خود اسلام میں کمال نہیں ہے۔ اسلام میں یہ عمل کے ساتھ منسلک ہو تو کمال ہے، ورنہ پھر نسبت تو ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے حمار کی نسبت ہوئی ہے، کئی نسبتیں ہوئی ہیں جو تزکیے سے خالی ہو، تربیت سے خالی ہو، عمل سے خالی ہو۔ یہ جو قرآن کریم میں آیت ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس میں ربانی کا لفظ آیا ہے، ولکن کونوا ربانیین، صرف علم کی بات نہیں ہے کہ علم ٹرانسفر کرو، بلکہ ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا معنی ہم کرتے ہیں خدا پرست۔ تو یہاں سے بھی مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں اور اس کی شرح میں اگر آپ تفاسیر کو ریفر کریں تو امام قرطبی نے، امام نصفی، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ ربانی سے مراد ہے العالم بدین الرب الذی یعمل بہ، عالم معرفت حاصل کرنے والا، علم حاصل کرنے والا، وہ جو عمل کرتا ہے۔ تو اس کا تیسرا جو حصہ ہے، اصول ہے، وہ تزکیہ نفس ہے اور تطہیر ہے اور عمل ہے۔ اب یہ جو میں پہلی مرتبہ میں جب ملیشیا گیا 1994 کی بات ہے، 94 میں کچھ سال میں وہاں پڑھاتا رہا، پھر میری پی ایچ ڈی بھی وہاں ہوئی، تو میں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا جو آپ نے آج عنوان رکھا ہے، اسلامائزیشن آف نالج۔ وہاں ایک ادارہ ہے جو اصل میں تو برانچ ہے اس ادارے کی جو امریکہ میں ہے، اس کو کہتے ہیں IIT، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ، IIT۔ اور امریکہ ہم ایک مرتبہ ایک وزٹ پہ گئے تھے تو ہم نے اس ادارے کا وزٹ بھی کیا، ان کے پروفیسر صاحبان سے بھی ملے، اور ان کا جو فاؤنڈر ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر راجی الفاروقی ہے، فوت ہو گئے ہیں، اور ملیشیا میں نقیب العطاس تھے، اور لوگ ابھی بھی ہیں۔ تو انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اسلامائزیشن آف نالج کے لیے۔ تو اس نے، راجی مرحوم نے، جو IIT کے بانی تھے، اس نے بعض خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس فرد کی خصوصیات کا کہ جو فرد اسلامائزیشن آف نالج کا بیڑا اٹھاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اسلامائزیشن آف نالج کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس پورے نظام تعلیم کو اسلامائز کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کچھ لمبی چوڑی خصوصیات ہے، لیکن اس کو اگر آپ سم اپ کر لیں تو پہلی خصوصیت اس نے اس فرد کے اندر یہ مینشن کی ہے کہ اس کا اسلامی نالج اور اسلامی مطالعہ بڑا گہرا ہو۔ آپ اسلامائز کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو آپ کا اپنا نالج کتنا ان ڈیپتھ ہے، وسعت اس میں کتنی ہے اور گہرائی اس میں کتنی ہے، کہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ کون سا نالج، کتنا حصہ مجھے کس وقت طلباء کو ٹرانسفر کرنا ہے، اور کون سا حصہ اور کیا ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو اس کا اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو، ان ڈیپتھ ہو، اور اس ان ڈیپتھ نالج کے اندر اس نے وہ تعمیری سیرت اور تزکیہ کو بھی شامل کیا ہے۔ اور دوسری چیز اس نے یہ بتائی ہے کہ وہ صرف اسلامی علوم پر گہرا مطالعہ نہ رکھتا ہو، بلکہ مغربی تصور تعلیم سے بھی واقف ہو اور اچھی طرح واقف ہو۔
اس کو ویسٹرن کانسیپٹ آف ایجوکیشن جو ہے اس کا پورا ادراک ہو، تاکہ جب اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں تو جو چیزیں ارریلیونٹ ہے اسلامی علوم کی روشنی میں وہ اس کو یکسر مسترد کر دیں، وہ ٹرانسفر نہ کرے اپنے طلباء کو، اور اگر مجبوری پیش آئے کہ کوئی چیز اس نے مینشن ہی کرنی ہے تو اس پہ تنقید کرے اور دلیل کی بنیاد پر کرے کہ یہ متضاد چیزیں ہیں اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ۔ اور تیسری چیز اس نے یہ بتائی ہے کہ اس کو اپنے اسٹوڈنٹس اور بچوں کے عمر اور ان کے نفسیات اور ان کے ذہنی سطح کے مطابق اندازہ ہو کہ کون سی چیز میں نے کس لیول پر اور کس مرحلے پر آگے ٹرانسفر کرنی ہے۔ یہ میں نے شروع میں کچھ موٹی باتیں بہت انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آخری حصہ میری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ پاکستان میں اسلامائزیشن اور پاکستان میں اسلامائزیشن کی راہیں، تو آج اگر آپ دیکھیں تو یہاں 3 نظام ہائے تعلیم آپ دیکھتے ہیں۔ ایک ہے دینی مدارس کا نظام تعلیم اور ان کا نصاب، دوسرا آپ دیکھتے ہیں پرائیویٹ سکولز کا اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس، کالجز بھی ہیں اس میں، یونیورسٹیز بھی ہیں، اور تیسرا ہے پبلک سیکٹر میں سکولز اور ایجوکیشن کے ادارے۔ تو یہ 3 نظام چل رہے ہیں سامنے، لیکن اگر ان کو ہم 2 میں کر لیں، یعنی دینی مدارس اور باقی جس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں، تو یہ ثانویت ہے، یہ دوہرا نظام تعلیم ہے۔ اب سوال یہ ہے سب سے پہلا کہ ان دونوں نظاموں کو عملاً تقسیم کس نے کیا؟ یہ ایک نظام تھا شروع میں، تو یہ ثانویت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ 2 نظاموں میں تقسیم جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس تقسیم کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تقسیم کے خلاف جب عملاً تقسیم ہوا، آواز سب سے پہلے کس نے اٹھائی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کی اور یکساں نصاب لانے کی ذمہ داری کس کی تھی، اور آج اس میں رکاوٹ کون ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں یہ دینی مدارس کے نصاب کو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ ملا نظام الدین سہالوی، یہ جو درس نظامی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے مدارس کا نصاب درس نظامی، یہ ملا نظام الدین سہالوی کا مرتب کردہ نظام ہے، نصاب ہے۔ ملا نظام الدین سہالوی 1748 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جو نظام تھا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، یہ ایک ہی نظام تعلیم تھا جس میں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، سیرت، اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ اس نظام میں میں علامہ نظام الدین سہالوی کے درس نظامی کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہندسہ کی تعلیم تھی، انجینئرنگ، اس میں فلکیات کی تعلیم تھی، اس میں فلسفے کی تعلیم تھی، اس میں ہسٹری اور تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم تھی۔ یہ ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارا نظام دیا جا رہا تھا، اور اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی اور جو نظام تھا وہ اس نظام سے نکل کر آتا تھا۔ علماء بھی نکلتے تھے، قاضی، اس لیے کہ نظام ایک تھا، قانون ایک تھا۔ اب اگر شریعت کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو ظاہر قاضی پھر بنیں گے وہاں سے، تو قاضی بھی وہاں کے تھے، ججز بھی وہاں تھے، پورا نظام چل رہا تھا۔ یہ نظام ایک تھا، یہ ذہن میں آپ رکھیں۔ 1857 تک ایک رہا۔ 1857 میں جب انگریز اس خطے میں آیا تو انگریز نے نظام تعلیم پر وار کیا، آپ کو معلوم ہے۔ لارڈ میکالے کا مرتب کردہ نظام تعلیم آیا، جو دینی نظام کا حصہ تھا وہ نکالا گیا، اور ایسی انسینٹیوز دی گئی اور ایسا نظام ترتیب دیا گیا کہ ملازمتیں اور جابز وہ اس نظام تعلیم کے گریجویٹس کو ملنا شروع ہو گئی۔ تو آپ کو سوال کا جواب مل گیا کہ تعلیم کو تقسیم کس نے کیا تھا؟ انگریز نے کیا تھا 1857 میں۔ اس کے بعد یہ جو آپ علماء دیوبند و مدارس دیوبند کا نام سنتے ہیں، تو وہاں پر مدارس کے جو اس وقت علماء تھے وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جو دینی ورثہ ہے ہمارا وہ ضائع ہو رہا ہے،
تو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھتے ہیں تاکہ کم از کم وہ جس نظام کو، جس حصے کو انہوں نے نکالا ہے، اس کو ہم از سر نو شروع کر دیں، تاکہ ہماری نئی نسل قرآن سے اور حدیث سے اور اپنے ورثے سے منسلک رہے اور آگاہ رہے۔ تو انہوں نے وہ کام شروع کر دیا۔ عصری تعلیم کہ نہ ان کے پاس وسائل تھے اور نہ وہ کام تو وہ کر رہے تھے آگے سے۔ اب تیسرا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ آواز اس ثانویت کے خلاف کس نے اٹھائی سب سے پہلے، یعنی اس دوہرے نظام کے خلاف آواز کس نے اٹھائی؟ تو یہ آواز سب سے پہلے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، جو کہتے ہیں کہ علماء اس میں رکاوٹ ہے اور دینی تنظیمیں اس میں رکاوٹ ہے، یہ بالکل غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں آپ کو۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جب مالٹا میں قید تھے اور مالٹا سے قید سے وہ فارغ ہوئے، رہا ہو گئے، واپس آ گئے، تو خود وہ جا کر علی گڑھ چلے گئے اور انہوں نے آواز وہاں لگائی، کوشش کی کہ ہم ایک نصاب ترتیب دیں، اور اس نصاب کے نتیجے میں ایک مسلم یونیورسٹی عملاً قائم ہو گئی، جو بعد میں جامعہ ملیہ کہلاتی ہے اب، لیکن وہ قائم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، اس نے ایک 18 سالہ نصاب ترتیب دیا، اور اس نصاب کے نتیجے میں ان کا پلان یہ تھا کہ آسام میں ایک یونیورسٹی بنا دیں، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے کہ اس کو دیوبند آنا پڑا، تو وہ یونیورسٹی نہ بن سکی، لیکن وہ نصاب 18 سالہ موجود ہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، علی گڑھ والوں نے بلایا کہ آپ ہمارے نصاب کو، ہمارے نظام کو دیکھیں، تو یہ 1936 کی بات ہے کہ مولانا مودودی نے ایک تفصیلی خاکہ پیش کیا، دونوں نظاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیلی خاکہ بنایا، اور اس کے کچھ حصے پھر ترجمان القرآن میں شائع بھی ہوتے رہے، اور تعلیمات کتابچہ بھی ہے، آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی ایک فل فلیج ایک نظام اور ایک خاکہ ترتیب دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثانویت اور یہ دوہرا نظام، اس کے ذمہ دار بھی ہم نہیں ہیں، اور اس کے خلاف آواز بھی ہم نے اٹھائی ہے، ہم تو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ تو ظاہر ہے کہ انگریز کی ذمہ داری تو یہ نہیں تھی، اس نے تو تقسیم کر دیا تھا۔ ذمہ داری تو ان کی تھی جو پاکستان جنہوں نے بنایا اور کوشش کی اور پاکستان مارز وجود میں آیا، تو اس کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ اس پورے تعلیمی نظام کو اکٹھا کرتے، اور یہ جو ہم بات چیت کر رہے، تزکیہ کی اور تربیت کی اور نصاب کی اور آپ کے تحت اسلامائزیشن، اور میں جس اصطلاح کو پریفر کرتا ہوں وہ ریکنسٹرکشن ہے، تشکیل نو ہے، یہ سارا کام حکومت کرتی۔ ظاہر ہے ان کے پاس وسائل ہے، وہ یہ کام کرتی، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ اب رکاوٹ کون ہے؟ اب پھر حکومت رکاوٹ ہے۔ میں یہ جو کریکولم کونسل ہے گورنمنٹ کا، پہلی مرتبہ انہوں نے کچھ علماء کو اس میں نمائندگی دی ہے۔ یہ بھی آپ عجیب و غریب بات آپ کو نظر آئے گی کہ کریکولم کونسل پاکستان کا بنتا رہتا ہے شروع سے، کبھی اس میں دینی لحاظ سے کسی دینی ایکسپرٹس کی، علماء کی نمائندگی نہیں تھی۔ یہ پچھلے دور میں جو شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، تو ان کے ساتھ ہمارے مدارس کے حوالے سے کچھ میٹنگز اور کچھ اجلاس وغیرہ ہوئے، تو وہاں ویسے ایک دن ہم نے بات کی کہ آپ نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں اور مدارس پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سنگل کریکولم کی بھی آپ بات کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کا کریکولم کونسل ہے، اس میں ہمیں نمائندگی تو ذرا دکھا دینا کہ اس میں علماء کدھر ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو بالکل، تو انہوں نے بات کی کہ ہم نمائندگی دے دیں گے۔ ہمارا تو یقین نہیں تھا کہ دے دیں گے، لیکن انہوں نے دے دی۔ یہ جو 5 بورڈز ہیں، ان میں سے ہر بورڈ سے ایک نمائندے کو لے لیا، تو میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور وفاق المدارس کا اور تنظیم المدارس کا، وہ ایک کریکولم کونسل بنا ہے۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں بالکل یہ جو پوری بات ہم نے کی، تزکیے کی اور تطہیر کی اور نصاب کی اور یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ آپ آرٹیکل 31 کو دیکھیں، اور آرٹیکل 31 کا پھر سب آرٹیکل 1 جو ہے اس میں دیکھیں، اسٹیپس شیل بی ٹیکن ٹو انیبل دا مسلمز آف پاکستان individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles
and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. یہ میں کانسٹیٹیوشن کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکے. اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تزکیے کا, اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تربیت کا. تو جو آپ لگے ہوئے ہیں ساتھی, دوست, نافع کے دوست, باقی اسلام سے لگاؤ محبت رکھنے والے, کبھی ٹریننگز اور کبھی ورکشاپس اور کبھی کیا اور کبھی کیا, یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ آلریڈی دستور میں لکھی ہوئی ہے. دستور کے الفاظ وہ ہیں کہ تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر کر سکے. پھر آگے آرٹیکل 2 جو ہے یعنی 31 کا 2 حصہ, اس میں لکھے the state shall endeavor as respect the Muslims of Pakistan to make the teaching of the Holy Quran and Islamic studies compulsory to encourage and facilitate the learning of Arabic language. اسلامک اسٹڈیز بھی اور عربک لینگویج بھی, اور قرآن کریم کی تعلیم کو بھی کمپلسری لازم بنایا جائے. اب میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ یہ پچھلا جو دور گزرا ہے عمران خان کا, بلکہ اس سے پہلے جو نواز شریف کا دور تھا, تو یہ جو اس میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم لازمی ہو, تو اس وقت قومی اسمبلی میں قرآن کریم کے ترجمے, لازمی ترجمے قرآن کی ایک بات آئی تھی. اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں. وہ اصل میں پروفیسر خورشید احمد صاحب جو شروع میں ہمارے سینٹ کے ممبر تھے, اگر آپ ریکال کریں کچھ دوست سینٹ کے ممبر رہے تھے پروفیسر خورشید احمد صاحب, تو اس میں انہوں نے اس وقت سینٹ میں یہ قرارداد پیش کی تھی کہ ہمیں قرآن کریم کا لازمی ترجمہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے تعلیمی اداروں میں. وہ قرارداد ایک موجود تھی, وہ آگے نہیں بڑھ سکی. نواز شریف کا ٹائم جب آیا, ابھی یہ نواز شریف کا, عمران خان سے پہلے, تو ہمارے دیر سے ممبر تھے قومی اسمبلی کے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب. صاحبزادہ طارق اللہ صاحب نے قرارداد وہاں جمع کرا دی اسمبلی میں کہ قرآن کریم کا لازمی ترجمہ اور اس کی تعلیم یہ کمپلسری ہونا چاہیے. وہ ایجنڈے پر آئی وہ بات. تو احسن اقبال صاحب جو وزیر تعلیم تھے اس وقت, صاحبزادہ صاحب کہتے کہ وہ میرے پاس آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے, یعنی ہم اس کو لانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی میں تو ایک جماعت کا رکن ہوں, تو آپ امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب سے بات کر دے, کوئی جو حکم وہ کریں گے اس طرح کریں گے. یعنی قرارداد ہماری تھی. تو وہ سراج الحق صاحب سے ملے, ان کی وفد جا کے ملا اور ان کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے پیش کر دیا. البتہ صاحبزادہ صاحب کا لام انہوں نے لیا, وہ ایک قانون پاس ہو گیا کہ یہ لازمی ہونا چاہیے. اس پر ایک کمیٹی بنی کہ یہ ترجمہ قرآن متفقہ ترجمہ قرآن ہونا چاہیے, کوئی اختلاف نہ کرے اس میں. تو اس میں پھر وہ جو 5 تنظیمات ہیں, اتحاد تنظیمات, ان کے اراکین کو انہوں نے لیا. اس میں بھی ممبر تھا. تو تقریباً کوئی 1.5 سال تک پھر عمران خان کی حکومت آئی. ہم کام کرتے رہے اور ایک متفقہ ترجمہ قرآن پر ہم نے اتفاق کر لیا. متفقہ ترجمہ قرآن, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ترجمہ. اتفاق ہو گیا. اتحاد تنظیمات یعنی تمام مکاتب فکر نے اپنا ایک اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ لگا دیا, اور وہ قانون تو پہلے سے بن چکا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ لازمی تو ہے پڑھانا, لیکن اس کا ایگزامینیشن اور اس کے نمبرز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے طلباء کے لیے. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جب آپ نے ایک چیز کو لازم قرار دیا تو اس کا امتحان بھی لے طلباء سے, اور ان کے کچھ نمبرات بھی آپ متعین کر دیں. کیونکہ آپ تو پڑھاتے ہیں عملاً, جس چیز کے نمبر نہ ہو, جس چیز کا امتحان نہ ہو, تو وہ تو فارمیلٹیز ہوتی ہیں. طلباء تو اس میں دلچسپی نہیں لیتے. دلچسپی تو اس چیز میں لیتے ہیں جو کچھ نمبر بھی ان کو ملے, کچھ اس کا کریڈٹ بھی ان کو ملے. تو ہم یہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ قانون اپنی جگہ ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ کتابیں چھپی ہیں اور پڑھانے کا انتظام ہے. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ محض پڑھانا ہے, لازمی پڑھانا ہے, اس کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. تو اس کا امتحان بھی ہونا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ
امتحان ہوگا؟ اچھا، یہ جو امتحان اگر ہوگا تو یہی ہمارا مطالبہ تھا شروع میں کہ امتحان نہ ہو تو پھر تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ میں نافع کے اس پورے ایفرٹ کو، اس پورے کام کو، اس تربیت گاہ کو، اس پورے نظام کو، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، تحسین کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہم سب کو، آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو تعلیم ایک بنیادی کسی بھی قوم کے بنانے میں ایک اہمیت ہے، اس کے مقاصد کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی اور دستور پاکستان کی روشنی میں بھی فلفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔